بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامعین و ناظرین، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت عمر کا دریائے نیل کے نام خط، اس کے متعلق کچھ بتائیں گے۔ مصر میں زمانہ جاہلیت سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ جب بھی دریائے نیل خشک ہو جاتا تو ایک حسین اور خوبصورت لڑکی کو قتل کر کے دریا کے حوالے کر دیا جاتا، تو دریائے نیل پھر سے حسب معمول چلنا شروع ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب مصر فتح ہوا اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کے گورنر مقرر ہوئے، تو اس وقت بھی حسب معمول دریائے نیل کی روانی ختم ہو گئی اور وہ خشک ہو کر ٹھہر گیا۔ اس موقع پر حضرت عمر بن العاص سے لوگوں نے اس دستور کا ذکر کر کے اس کے مطابق عمل کی اجازت چاہی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی رسم ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ البتہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے میں مشورہ کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمر نے امیر المومنین کو خط لکھا اور اس واقعے کی پوری تفصیل بیان کر کے مشورہ چاہا۔ امیر المومنین حضرت عمر نے اس کے جواب میں دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا اور حضرت عمر کو لکھا کہ وہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دے۔ میرے سامعین و ناظرین، اس چٹھی کا مضمون یہ تھا کہ یہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام۔ اما بعد، اگر اے دریائے نیل تو اپنی طرف سے جاری ہوتا تھا تو مت جاری ہو، اور اگر اللہ واحد قہار نے تجھ کو جاری کیا تو ہم اسی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھ کو ہمیشہ کے لیے جاری کر دے۔ حضرت عمر بن العاص نے یہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دی۔ اس چٹھی کا ڈالنا تھا کہ دریائے نیل خوب تیزی کے ساتھ رواں دواں ہو گیا اور آج تک اسی طرح رواں دواں موجود ہے اور کبھی خشک نہیں ہوا۔ تو پیارے ناظرین، ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔